السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلش اکیڈمی ٹاپ 10۔ آج ہم جان کیٹس کی پوئم وین آئی ہیو فیئرس دیٹ آئی مے سیز ٹو بی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پوئم کی سمری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم پوئم کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں اور پوئٹ کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ پوئم 1818 میں لکھی گئی اور 1848 میں پبلش ہوئی پوسٹ ہومیسلی، مطلب کہ جان کیٹس کی ڈیتھ کے بعد یہ پبلش ہوئی۔ اور اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ ایلیزابیتھن ہے، سونیٹ ہے، جو کہ ڈیوائیڈڈ ہوئی ہے 3 کوٹرینز اور 1 کپلیٹ میں۔ رائمنگ اسکیم پوئم کی ہے اے بی سی ٹی ای ایف جی ٹی، اور اس کا جو تھیم ہے وہ فیئر آف ڈیتھ ہے۔ اب آتے ہیں ہم پوئٹ کی انٹروڈکشن کی طرف۔ جان کیٹس 31 اکتوبر 1795 کو پیدا ہوئے اور 23 فیبروری 1821 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ ایک فیمس انگلش رومانٹک پوئٹ ہیں اور ان کی بہت ہی ینگ ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور جو ان کی ڈیتھ کی وجہ تھی وہ ان کو ایک ڈیزیز تھی جس کا نام ٹیوبرکلوسس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس وقت اس کا کوئی علاج ہوا نہیں کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں تو اس کا علاج ممکن ہے، تو جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ فیمس ورکس میں نے اوڈ ٹو آ نائٹنگیل ہے، سلیپ اینڈ پوئٹری ہے، آن فرسٹ لکنگ انٹو چیپمینس ہیومر، یہ ان کے فیمس ورکس ہیں۔ تو اب ہم پوئم کی سمری کو دیکھتے ہیں۔ پوئم میں پوئٹ جان کیٹس رومانٹک پوئٹ سب سے کم عمر پوئٹس میں سے ہیں، اور ان کو ایک ٹی بی کا مرض تھا، ٹی بی کے مریض تھے جس کو ٹیوبرکلوسس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ ہر وقت اپنی موت کا یعنی کہ ان کو فیئر رہتا تھا، وہ ان کے ڈر تھا کہ وہ مر جائیں گے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی پوئم میں بھی اسی ڈر کو ایکسپریس کیا ہے۔ اس نظم میں جو ہے وہ 22 سال کی عمر میں انہوں نے لکھی تھی یہ والی نظم، اور اس نے اس نظم میں اپنی موت کے متعلق کئی خدشات کا اظہار بھی کیا ہے کہ ان کو شاعر کا خیال ہے کہ وہ دنیا کا مشہور ترین شاعر بننا چاہتا ہے۔ وہ گو نہ گو شاعرانہ خصوصیات کا مالک ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ اس کے دماغ میں انسان اور فطرت انسان کے متعلق اتنے خیالات جمع ہیں کہ وہ انہیں صفحہ کرتاس پر بکھیرنا چاہتا ہے، وہ انہیں کتابی شکل میں محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ شاعر کو امید ہے کہ وقت کے ساتھ یہ خیالات پختہ ہوتے جائیں گے، لیکن اسے افسوس ہے کہ اسے ایسا کرنے کے لیے موت جو ہے وہ وقت نہیں دے گی۔ شاعر رات کے وقت تاروں بھری رات پر نظر دوڑاتا ہے، اسے آسمان پر بادل بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ فطرت کی ان حسین عناصر میں حسن اور سچائی کی لازوال داستانیں پڑھتا ہے، وہ ان داستانوں کے راز کو شعروں میں لکھنا چاہتا ہے، لیکن افسوس موت اسے اتنی مہلت ہی نہیں دے گی وہ ان خیالات کو شعر میں بیان کر سکے۔ نظم کے آخری حصے میں جو شاعر ہے وہ اپنے بیلوڈ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اس کا حسن اگرچہ بہت دلکش اور شاندار ہے لیکن عارضی اور چند روزہ ہے، اس کے موت جو ہے اسے اتنی مہلت نہیں دے گی کہ وہ ان خیالات کو شعر میں بیان کر سکے۔ اس پوئم کے جو لاسٹ اسٹینزا میں جو شاعر ہے وہ اپنی بیلوڈ کو پھر ایڈریس کرتا ہے کہ اس کا جو حسن ہے وہ گرچہ بہت دلکش اور شاندار ہے لیکن عارضی اور چند روزہ ہے، اس کی موت اسے اتنی مہلت نہیں دے رہی، لیکن جو شاعر ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ دنیا کے وسیع ساحل پر کھڑا ہے اور تنہا ہے، وہ موت کے بعد ابدیت کے سفر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابدی زندگی میں حسن اور شہرت کوئی حقیقت نہیں رکھتے، ابدی زندگی دائمی اور پائیدار ہے، جبکہ حسن اور شہرت عارضی اشیاء ہیں۔ اس طرح سے شاعر اپنے آپ کو تسکین دیتا ہے۔